اپنی کمزوریاں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، ہم سب بڑے محتاج ہیں، سچی بات۔ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دوسری بات ہے کیا سمجھ میں آئی کہ ہم تسمے کے بھی محتاج ہیں۔ ہم کس کے؟ ہم سوئی کے محتاج، ہم دھاگے کے محتاج، ہم ماچس کے محتاج۔ جوتی نہ ملے باہر تو پتہ لگ جائے، ہم جوتی کے محتاج، چادر کے محتاج، کس کے؟ جرابوں کے، ہم محتاج ہیں، بہت محتاج ہیں۔ اپنی ساری حاجتیں کس کے سامنے رکھنی ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی، تھوڑی کہ زیادہ، کبھی کبھی کہ بار بار، دن میں ایک بار کہ کئی بار، صبح کس سے مانگیں، شام کس سے مانگیں، رات کس سے مانگیں؟ ایک اللہ ہی کی ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو۔ حدیث میں آتا ہے بڑی زبردست بات، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے، اور فرمایا کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس آدمی سے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے۔ اور کیا فرمایا؟ رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بناؤ، شکل بناؤ۔ لیکن اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک آدمی کہیں گیا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اللہ چھوٹا گوشت کھلا دے، سنا دوسروں کو رہا تھا، سنا رہا تھا، اور نہیں اللہ سے مانگو۔ گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے تو کس سے مانگو؟ تو کس کو سناؤ؟ محلے والوں کو۔ کس کو سناؤ؟ حلوہ کھانا ہے ہمارے، ہم سال میں چل رہے تھے تو ایک تھے افغانستان کے مولانا کلم الدین صاحب، لائیو میں ہوتے تھے، ان کے بیانات ہوا کرتے تھے علماء میں، تو ان کا بیان ہوتا تھا علماء میں، تو وہی بات ہمارا کرتے تھے اپنے وہ جو فارسی پشتو کے انداز میں، ان کا جو انداز ہوتا ہے بولنے کا، حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے تو حلوہ اللہ سے مانگو، ہو کہ اللہ میرا حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے، مجھے حلوہ کھلا دے۔ اللہ سے کہو اللہ مجھے حلوہ کھانا ہے، مجھے حلوہ کھلاؤ، مجھے گوشت کھانا ہے آج، اللہ مجھے گوشت کھلاؤ۔ اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ہوتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ دعا مانگے، کبھی کبھی 1 گھنٹہ دعا مانگے، چلو کبھی مہینے میں کوئی دن ہو 2 گھنٹے دعا۔ کتنا؟ 2 گھنٹے۔ اللہ کو پسند ہے اللہ سے۔ اور دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرو۔ ایک آدمی کہنے کا مولوی صاحب آپ کہتے ہو گھنٹہ دعا 2 گھنٹے، میری دعا تو 5 منٹ میں ہی ختم ہو جاتی ہے، مانگو کیا؟ اللہ کے بندے دعا کے آداب کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ چلو تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ کی تعریف کرو۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو ولک الخلق کلو بیدک الخیر کلو الیک یرجع الامر کلو۔ تعریف کر کے پھر کہو اسألک من الخیر کلی واعوذ بک من الشر کلی۔ اللہم انت احق من ذکر۔ اگر کسی کی سمجھ میں آئے نا، دلوں کو، دلوں کی تاروں کو چھوتی یہ دعا، اے اللہ جن کا نام لیا جاتا ہے دنیا میں، تو زیادہ حقدار ہے کہ تیرا ہی نام لیا جائے۔ وَأَنْتَ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، جن کی عبادت ہو رہی ہے تو زیادہ حقدار ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ، جن سے مدد مانگی جاتی ہے تو زیادہ حقدار ہے کہ تیرے سے مانگی جائے۔ ارأف من ملک، جو کسی کے مالک بنا کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اجود من سئل، جن سے مانگا جاتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ اوسع من اعطا، جو کسی کو عطا کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ وسعت والا ہے۔ اللہم انت الملک لا شریک لک، تو بادشاہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، ہر چیز فنا ہونے والی تو ایسے سوائے تیری ذات کے۔ لن تطاع الا باذنک،
تیری اطاعت نہیں کی جا سکتی مگر تیری اجازت سے. وَلَن تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ, تیری نافرمانی نہیں ہوتی مگر تیرے علم میں ہے. اور اگلی بات اور عجیب, تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ, تیری اطاعت کی جائے نا تو قدردانی کرتا ہے, تیری نافرمانی ہو جائے نا تو معاف کر دیتا ہے. اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفزية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اتنی لمبی تعریف کی, پھر کہا اسألک, میں تیرے سے سوال کروں, میں تیرے سے. ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا, وہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أزلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري. اللہ کی تعریف کی, ہے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, کوئی بیان کرنے والا اس کو بیان نہیں کر سکتا, اس کا وہ گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا, اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں, اسے کسی قسم کا خوف نہیں. وہ پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے, سمندر میں پانی کتنا وہ بھی اس کے علم میں, بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے, درخت کے پتوں کو بھی جانتا ہے, زمین کے نیچے کیا اس کو بھی جانتا ہے, سورج کی روشنی جس پر پڑے اس کو بھی جانتا ہے, رات کا اندھیرا جس پر چھائے اس کو بھی جانتا ہے, پہاڑوں کی غاروں میں کیا ہے, سمندر کی تہ میں کیا ہے, سب کو جانتا ہے. جب دعا سے فارغ ہوئے, اللہ کے نبی نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا. میں پتہ ہے میں نے کیوں ہدیہ دیا, کہ میری آپ سے رشتہ داری ہے, کہ رشتہ داری تو ہے لیکن یہ جو ہدیہ دیا تمہاری اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے. دعا مانگے, کس سے مانگے بھائی؟ ہاں تو میرے بھائیو, سب سے گزارش ہے, نئے ہیں, پرانے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بیمار ہیں, جو بھی ہیں, جہاں سے بھی ہیں, سب نیت کر لیں اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ, مسجدوں کو وقت دینا ہے انشاءاللہ, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ. چلہ سے روزہ 3 چلے مسجدوں کو, ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں گے انشاءاللہ.